ہم ایک خط یونیک نوٹ سے صفحہ نمبر 228 دوست کے نام خط، اس کے بارے میں اور خط لکھنے کا اور بھیجنے کا طریقہ اس کے متعلق پڑھیں گے، اور ساتھ ہی ایک درخواست جو کہ 241 صفحہ پر درخواست برائے فیس معافی۔ ممکن ہے کہ کچھ طلباء نے یہ پڑھی ہو لیکن کچھ رہ گئے ہوں، وہ آپ مزید اس کو دہرا لیں، اور اس کا طریقہ کار جو کہ ہمارے اکثر طلباء وہ یہ غلطی کر دیتے ہیں، اس کا آغاز کیسے کرنا ہے اور کیسے مخاطب کرنا ہے، تو یہ آپ سماعت کر لیں کہ خط جو ہے یہ کچھ خط نجی ہوتے ہیں، کچھ کاروباری ہوتے ہیں، اور خط کے اندر 7 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے خط کی پیشانی پر دائیں جانب، یہ دائیں جانب دائیں کونے میں خط کا مقام، روانگی اور تاریخ لکھی جاتی ہے، لیکن ادھر آپ نے یعنی اپنے کوئی اسکول کا نام نہیں اور شہر کا نام نہیں لکھنا۔ آغاز میں آپ نے لکھنا ہے امتحانی مرکز۔ کیا؟ امتحانی مرکز۔ دائیں جانب دائیں کونے میں آغاز میں، اور پھر کوما لگانا ہے آپ نے، مرکز کے بعد کوما، یہ نوٹ کر لیں، کوما۔ پھر دوسری سطر میں آپ نے شہر لکھ کر پھر نام نہیں لکھنا شہر کا، یعنی لاہور یا رائے میں، یہاں آپ نے الف بے جیم، الف کے بعد کوما اور بے کے بعد بھی آپ نے کوما لگانا ہے، الف بے جیم۔ اس کے بعد آپ نے تیسری سطر میں لائن میں آپ نے لکھنا ہے تاریخ، جو بھی 7 دسمبر۔ اس کے بعد لکھنے کے بعد آپ پھر کوما لگائیں گے، اور 2020 یہ نشان جو ہے نا، یہ نظر آ رہا ہے، یہ عیسوی کا ہے، یہ نشان عیسوی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حمزہ نہیں ہے بلکہ آئن سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، عیسوی۔ یہ 3 سطریں ہوئیں۔ اس کے بعد یعنی پہلی چیز جو ہے وہ آپ نے امتحانی مرکز، پھر اس کے بعد یہ شہر لکھ کے الف بے جیم، اور اس کے بعد آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ اس کے بعد ہے القاب۔ آگے یہ 3 سطروں کے بعد جو چوتھی سطر ہے، یہ آگے نہیں اس کے لکھنا بلکہ چوتھی سطر سے شروع کرنا ہے درمیان میں، کہ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں ان کا القاب۔ القاب یعنی آپ والد صاحب کو لکھ رہے ہیں تو والد محترم، چچا جان کو لکھ رہے ہیں تو پیارے چچا جان، اور ادھر آپ دوست کے نام خط لکھ رہے ہیں اور ناراض دوست کو منانے کا خط لکھ رہے ہیں، اس میں آپ لکھیں گے پیارے دوست، یعنی آپ نے اس کو اچھی انداز میں لکھا ہے اور ایک لقب دیا ہے کہ پیارے دوست۔ اس کے بعد یہ نشان ہے فجائیہ، اس کو کہتے ہیں۔ یہ اس میں جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک خط اوپر سے نیچے کھینچے، اور اس کے بعد یہ ڈاٹ ہے، یہ آپ نے نقطہ لگانا ہے، اس کو فجائیہ کہتے ہیں، یعنی کسی کو مخاطب کیا جائے، کسی کو پکارا جائے، یا کسی کو اگر کوئی لقب دیا جائے کوئی قابل تحسین، تو اس کے بعد یہ مختلف اوقات میں یہ لگتا ہے، لیکن جب آپ کسی کو القاب دے رہے ہوں، کسی کو عزت دے رہے ہوں، تو اس کے بعد یہ نشان لگتا ہے۔ اس کے بعد خط کا طریقہ ہے، ملاقات کا طریقہ ہے، جیسا خط کی عادی ملاقات ہے، تو اس میں السلام علیکم کہیں گے آپ۔ یہ کیا ہے؟ یہ آداب میں آتا ہے، یہ تسلیمات میں آتا ہے۔ جیسے آپ جب بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، سلام نہ کرے کہے کوئی،
تو کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی آداب یا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ مل رہے ہیں. تو اسی طرح لکھنے میں یعنی تحریر میں یہ القاب کے بعد السلام علیکم اور اس کے بعد یہ نشان ہے خاتمے کا. دیکھیں جب کوئی بھی جملہ ہم لکھتے ہیں کوئی بھی اردو تحریر میں تو اس کے بعد یہ ہم خاتمہ لگاتے ہیں. انگلش میں جو ہے وہ فل سٹاپ ہوتا ہے اور اردو میں اس کو خاتمہ کہتے ہیں. یعنی آپ کے یہ القاب اور یہ آداب کے بعد آپ نے السلام علیکم کے بعد یہ خاتمے کا نشان جس کو ڈیش کہتے ہیں خاتمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا مضمون شروع ہونا ہے جس کو نفس مضمون کہتے ہیں. نفس مضمون میں آپ کا جو ہے وہ یہ خط کا بنیادی اور مرکزی حصہ ہے کہ جو باتیں آپ جس کو لکھ رہے ہیں ان کے متعلق آپ نے اس میں تحریر کرنا ہے. تو اب اس میں یہ جو نفس مضمون ہے یہ میں پڑھ رہا ہوں. دوستوں میں شکر رنجی ہو جاتی ہے یعنی ناراضگی ہو جاتی ہے اختلاف ہو جاتا ہے لیکن ناراضی کی طوالت کسی طرح درست نہیں. طوالت کا معنی یعنی لمبا ہونا, لمبے عرصے تک یہ ناراضی نہیں ہونی چاہیے. روٹھتے ہو روٹھو, ہم منانے کو تیار ہیں مگر یہ تو کہو کہ روٹھے کیوں. اب اس کی وجہ اور بابت پوچھی جا رہی ہے. اس لیے کہ آپ کو منایا جائے, خوشامد کی جائے, معافی مانگی جائے. کیا دوستی روٹھنے اور مننے کا ہی نام ہے؟ یہ مننا جو ہے یہ منانے کے معنوں میں ہے. اب ضد چھوڑیے, سنا ہے سیدوں کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے, ان کے دل میں ایسی ویسی باتیں جگہ نہیں پاتی. آپ بھی تو سید ہیں, پاک فطرت ہیں. یعنی پاک فطرت سے مراد نیت صاف ہونا, دل صاف ہونا, باطن صاف ہونا. پھر یہ روٹھنا کیا معنی ہے؟ پھر یہ روٹھ جانا, ناراض ہونا, پھر اس کا کیا مطلب, کیا مفہوم؟ اچھا تو آپ سید سے بڑھ کر قبلہ و کعبہ ہیں. قبلہ و کعبہ کا سے مراد یہ ہے کہ قابل احترام. قبلہ کعبہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو قابل احترام ہو, احترام کے قابل ہو, بڑی قابل ہستی ہو, تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اچھا تو آپ سید سے بڑھ کر قبلہ و کعبہ ہیں, مان لیا, کہیے اب تو خط کا جواب دیجئے گا یا نہیں؟ اگر نہیں قائم ہے اور اسے قائم رکھنا ہے تو میں حاضر ہو کر مناؤں گا, پاؤں پڑوں گا, اس پاک ہستی کا واسطہ دوں گا جس نے آپ کو سید ہونے کا خلعت بخشا ہے. یعنی آپ کو یہ یعنی عزت بخشی ہے اور آپ کو یہ اس مقام پر فائز کیا ہے. خلعت بخشنا سے مراد یہ بھی ہے کہ کسی کو وہ لباس, وہ عہدہ عطا کرنا جس کا وہ اہل ہو. سنیے صاحب, آپ سید ہیں تو ہم بھی راجپوت ہیں, آپ جھکنا نہیں جانتے تو ہماری گردن میں بھی خم نہیں آ سکتا. ارے لا حول بلا قوت, میں کیا کہہ گیا بھائی. دوستی میں اونچ نیچ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوستی تو برابری کا رشتہ ہے, اگر برابری نہ رہے تو پیری اور مریدی ہے. امید ہے کہ آپ میری باتوں پر غور کریں گے. دل سے کدورت, یہ اندر جو نفرت ہوتی ہے کسی کے خلاف جو لاوا پکتا ہے اس کو کدورت کہتے ہیں. لیکن اس میں کدورت اور نفرت میں فرق ہے. جب نفرت کرتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے, ہم اپنے انداز سے وہ پتہ دوسرے کو چل جاتا ہے کہ یہ مجھ سے نفرت کر رہا ہے, مجھ سے پیچھے ہٹ رہا ہے. کدورت کہتے ہیں دل کے اندر کسی کے متعلق ایسی بات رکھنا کہ اس میں اس کا اپنا بھی نقصان ہوتا ہے اور اللہ کی ذات بھی ناراض ہوتی ہے. تو دل سے کدورت ختم کر دیں گے. میرا خط ملتے ہی مجھے محبت برا خط تحریر کریں گے.
اب یہ کیا ہے؟ یہ پورا ادھر جو اس کے اندر ہے پیارے دوست، السلام علیکم کے بعد آپ نے پورا وہ مضمون جو ہے، نفس مضمون جس کو کہتے ہیں، وہ آپ نے ادھر تحریر کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے بائیں جانب کونے پہ یہ چیز لکھی تھی، آپ نے دائیں جانب کونے میں یہ جو لکھ رہے ہیں نا والسلام، اس میں جو ہے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، مثلا دعا کے طور پہ، اور والسلام، اور اس کے بعد زیادہ آداب. تو والسلام یہ کیا ہے؟ یہ دعائیہ کلمات ہے، اور یہ خاتم پانچویں چیز ہوتی ہے. اور اس کے بعد اختتامیہ یعنی اس بات پہ ہم کر رہے ہیں کہ جو خط لکھ رہا ہے اس نے اپنا جو ہے اس کا اظہار کرنا ہے کہ آپ کا مخلص، یہ نیچے دوسری سطر میں کیا ہے؟ آپ کا مخلص، آپ کا مخلص. اور اب نیچے نام نہیں لکھنا. جب آپ نے کمرہ امتحان میں آپ لکھ رہے ہیں تو نیچے آپ نے الف کے بعد کوما، بے، پھر کوما، اس کے بعد جیم، یعنی اس سے مراد کہ کوئی نہ کوئی نام ہوگا. اور یہ مختلف یعنی خط کا طریقہ کار اور یہ مضمون جو ہے، جو بنیادی حیثیت کا مرکزی حصہ ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور اس سے متعلقہ اگر کوئی آپ نے کوئی لفظ کا معنی پوچھنا ہو یا کوئی سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. کیونکہ جو بورڈ کا طریقہ کار اور پیٹرن ہے، یہ اس کے مارکس ہیں کہ اس سے ہٹ کے لکھیں گے تو آپ کے نمبر کٹیں گے. امتحانی مرکز، شہر، الف ب جیم، پھر تاریخ کے اندر بھی جب آپ تاریخ لکھ کے ہندسے میں، پھر وہ مہینے کا نام جو ہے دسمبر ہے، جنوری ہے، فروری ہے، مارچ ہے، پھر کوما ہے، پھر وہ سن ہے، وہ سال جو جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ عیسوی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو آپ مد نظر رکھیں. یہ غلطیاں آپ کے نمبر کاٹیں گی، کم کریں گی، اور یہی اس کو اگر آپ پورا لکھیں گے تو آپ کے جو ہے وہ مکمل مارکس آئیں گے. اب اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہاں سید اور سادات کی بات اس نے کی، تو یہ ہمارے سر کے تاج ہوتے ہیں جو سادات ہوتے ہیں، مگر اشرف المخلوقات، ہر انسان کی قدر اور عزت اور عظمت ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. یعنی یہ بڑی شان ہے. کائنات کے اندر سب سے بڑے جو سیدوں کے بھی امام ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جب ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا تو وہ کانپنے لگا. آپ نے فرمایا مجھ سے ڈرو نہیں، میں اللہ کا رسول اور بندہ ہوں. اور میری والدہ وہ خشک گوشت کھایا کرتی تھی. یعنی سب سے بڑا مقام، یعنی انسان کی عظمت اس صورت میں ہوتی ہے کہ انسان کا جو کام ہوتا ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو اب ہم آتے ہیں درخواست کی جانب. درخواست جو ہے یہ اگر آپ نے نوٹ کر لیا، دیکھ لیا، تو میں اس کو ریموو کرتا ہوں اور آپ 241 پیج ہے یونیک نوٹ سے، وہ آپ نکال لیں تاکہ، کیونکہ اس میں آپشن ہوتی ہے درخواست کریں یا خط، لیکن میں دونوں ہی کروا رہا ہوں.
یہ آپ یونیک نوٹس کے آخر میں یہ آپ 322 آپ پیج نکالیں، پھر 323 جس میں سوال نمبر 7 دیا گیا کہ یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے سوال نمبر 7، اس میں آپ نے خط کرنا ہے یا درخواست، ان دونوں میں جس میں آپ کے لیے آسانی ہوگی آپ کریں، طریقہ کار اسی کے مطابق لکھیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب آپ درخواست برائے فیس معافی، درخواست برائے فیس معافی، یہ 241 پیج 241 پیج، ہاں جی ہو گیا نکات، ہاں جی ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ جو ہے وہ درخواست جو ہے اس میں بھی جو ہے پہلی سطر میں، پہلی سطر جو ہے یہ عنوان کی ہوتی ہے کہ عنوان کیا ہے۔ اس میں عنوان یہ ہے درخواست برائے فیس معافی، اس کو آپ جب آپ کو آ جائے تو آپ نے اس کو عنوان دے دینا کہ یہ کون سا عنوان ہے، برائے فیس معافی، یہی چیز آپ نوٹ کر لیں۔ درخواست برائے فیس معافی، پھر اس کے بعد یہ عنوان یہی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور بخدمت جناب پرنسپل، یہ عنوان آپ اس کے بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں، یہ اس کے آغاز سے جب آپ نے کرنا ہے بخدمت بخدمت جناب پرنسپل صاحب، اسکول کا نام کوئی بھی آپ مینشن کریں، ادھر یونیک نوٹس میں لکھا ہے گورنمنٹ ہائی اسکول، شہر الف ب جیم، یہ چیز میں نے بتایا کہ یہ جو عنوان ہے، یہ عنوان آپ اس کے بعد بھی لکھ سکتے ہیں، عنوان درخواست برائے فیس معافی، تاکہ جہاں آپ لکھ رہے ہیں جن کو ان کے مائنڈ میں رہے کہ یہ کون سی درخواست ہے۔
اس میں برائے فیس معافی یا درخواست برائے فیس معافی دونوں صورتوں میں لکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ مخاطب کر رہے ہیں تو آپ نے آداب کی صورت میں لکھنا ہے جناب عالی. اور جناب عالی کے بعد جب کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے فجائیہ نشان جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا خط میں، یہ آپ نے لکھنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ آگے مضمون جو ہے، جو درخواست کا مرکزی حصہ ہے، وہ آپ نے اس کا آغاز کرنا ہے. گزارش ہے کہ فدوی کا معنی ہوتا ہے تابع دار، اور یعنی درخواست پیش کرنے والا. جی اچھا، وہ میں بتا دیتا ہوں کیونکہ 2 ہو چکی ہیں اور یہ تیسری ہم کر رہے ہیں، ہمارے جو سلیبس میں ہے 2 درخواستیں ہو چکی ہیں، تیسری میں وہ بتا دیتا ہوں. فدوی کا معنی اس کی جمع ہے فدویان. فدوی واحد ہے کہ آپ کے جان قربان کرنے والا یا تابع دار کے معنوں میں ہے، اور درخواست کرنے والا. جماعت نہم فریق خالد بن ولید کا طالب علم ہے. مجھے تحصیل علم، اس سے مراد علم کا حاصل کرنا جنون کی حد تک شوق ہے، بڑا ولولے اور جذباتی طور پر شوق ہے. میں روزانہ باقاعدگی سے اسکول آ کر محنت سے حصول تعلیم میں مصروف عمل رہتا ہوں. جو بچیاں ہیں وہ رہتی ہوں لکھیں گی. میں ہر سال اول آتا ہوں یا آتی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ علم روشنی ہے، اور علم سے ہی وہ عمل عظیم جنم لیتا ہے جس سے دنیا بنتی اور آخرت سنورتی ہے. میں نے غربت سے خوشحالی تک پہنچنے کے لیے تعلیم کے زینے کو ذریعہ بنایا ہے. تعلیم کے حصول کے لیے وسائل بھی ضروری ہیں. ظاہر ہے جتنے اخراجات ہوتے ہیں آج کے دور میں تعلیم پر، اس کے لیے جو ہے وسائل ہونا ضروری ہیں. میں مفلسی کی چکی میں پسنے کے باوجود، مفلسی کہتے ہیں غریبی کے باوجود، تحصیل حاصل کرنا، تحصیل علم میں مصروف کار رہا ہوں، یعنی کام کر رہا ہوں، مصروف ہوں اس میں. لیکن اب میری تعلیم کا سلسلہ منقطع ہونے کا خدشہ ہے. منقطع یعنی ٹوٹ جانے کا، ختم ہونے کا خدشہ، میں نے ڈر ہے، خوف ہے. میرے والدین انتہائی غریب ہیں، اسی بنا پر تو وہ درخواست لکھ رہا ہے کہ میری فیس کو معاف کیا جائے. ہاں نوٹ 3 ہاں تھرڈ ہے. اس میں تھرڈ جو ہے نا وہ فیس معافی کی تھی. میں مزید اس کو جو ہے نا وہ میں دیکھ لیتا ہوں. ہاں وہ میں ہاں ٹھیک ہے. تو میں مفلسی کی چکی میں پسنے کے باوجود تحصیل علم میں مصروف کار رہا ہوں، لیکن اب میری تعلیم کا سلسلہ منقطع ہونے کا خدشہ ہے. میرے والدین انتہائی غریب ہیں اور محنت مزدوری کر کے کنبے کا پیٹ پالتے ہیں. کنبا یعنی خاندان، فیملی. ان دنوں ان کا مزدوری کا کام مندے سے دوچار ہے، اور مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. روز مرہ کی ضرورت کی اشیاء کہتے ہیں شے کی جمع کو، اشیاء پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں. ہمارے گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا. فاقہ کہتے ہیں بھوک
کی بھی نوبت آ چکی ہے۔ ان حالات میں میرے والد نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مجھے اسکول سے اٹھا لیں اور کسی کام پر لگا دیں، کیونکہ وہ میری فیس ادا نہیں کر سکتے۔ مجھے علم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے، مہربانی فرما کر میری فیس معاف کر دیں تاکہ میں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکوں اور مستقبل بہتر بنا سکوں۔ آپ کی یہ مہربانی میری زندگی کا رخ تنزلی کی طرف جانے سے روک سکتی ہے۔ تنزلی میں نے پستی کی طرف، نیچے کی طرف جانے سے روک سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ نظر کرم فرمائیں گے۔ اور پھر بائیں جانب جو بھی درخواست آپ نے لکھنی اس کا طریقہ آپ نیچے العارض لکھ سکتے ہیں، العارض یعنی جو عرض گزار ہے، یا پھر یہ نہیں تو آپ آسانی سے درخواست گزار بھی لکھ سکتے ہیں۔ جی سر ابھی تو اچھا درخواست گزار لکھ لیں، اور اس کے بعد آپ متعلم جماعت متعلم لکھ لیں یا طالب علم لکھ لیں، یا نیچے دوسری سطر میں طالب علم الف کوما بے کوما جیم، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ درخواست گزار ایک سطر میں، متعلم یا طالب علم، آگے آپ نیچے الف بے جیم لکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ اپنا خیال رکھیے، اپنے والدین کا خیال رکھیے، گھر میں رہیں تو گھر والوں کو آپ نے تنگ نہیں کرنا، ادارے میں آئیں تو ٹیچرز کو تنگ نہیں کرنا، اپنے ریلیٹیوز کے ہاں جائیں ان کو تنگ نہیں کرنا، اپنا خیال رکھنا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور ہر صورت میں اپنے والدین اور ادارے کے اساتذہ اور ادارے کا نام روشن کرنا ہے۔ یہ دونوں جو ایک خط ہے اور ایک درخواست ہے، اس کو آپ نے تحریر کرنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے۔ والسلام۔